آفیشلز کہتے ہیں جی بہت اسلحہ تھا وہاں پہ، بہت اسلحہ تھا، غیر ملکی آگے تھے. تو یہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ اتنے سال تک یہ سب کچھ ہوتا رہا، وہاں پہ اسلحہ اکٹھا ہوتا رہا، انٹیلیجنس ایجنسیاں کیوں خاموشی سے بیٹھی رہیں، دیکھتی رہیں کہ یہ اکٹھا ہو رہا ہے؟ دیکھیں میر صاحب، پہلے تو یہ ہے کہ اس وقت تو جامعہ حفصہ تھا ہی نہیں جس وقت میں ڈی جی آئی ایس آئی تھا. اس وقت تو لال مسجد تھی اور نماز ہوا کرتی تھی. یہ ساری ایکٹیویٹی لیٹ 90s میں شروع ہوئی اور 2000 کے بعد زیادہ ہوئی. پھر اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ 2004 میں گاڑی میں اسلحہ سمیت رشید غازی صاحب پکڑے گئے تھے. تو اسلحہ لے جاتے ہوئے تو یہ تو تھا کہ اسلحہ اندر لے جایا جا رہا ہے، اتنا تو سب کو علم ہو گیا تھا. اس کے بعد جب اس کی دیواریں اونچی ہونی شروع ہوئیں اور جامعہ حفصہ نے ایکسپینڈ کرنا شروع ہوا تو یہ رپورٹس آنی شروع ہو گئیں کہ یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اور اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز اپنی رپورٹس دیتی رہی ہیں. میری نالج کے مطابق انٹیلیجنس ایجنسیز گورنمنٹ کو وارن کرتی رہی ہیں کہ اندر سسپیشس ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اندر سسپیکٹڈ ملیٹنٹس ہیں، اندر اسلحہ جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہے. اب ایکشن اگر ڈیلے ہوا اس کی کئی وجوہات ہیں. 2 وجوہات تو میں مینشن کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ طالبات کا پریزنس وہاں پر، بچیوں کا وہاں پہ موجودگی، اس کی وجہ سے کوئی بھی ایکشن لینے میں گورنمنٹ کو بہت ریلکٹنس تھی اور وہ کوشش یہی کرتے تھے کہ کسی طرح بات چیت اور افہام و تفہیم کے ساتھ غازی برادران کو ان چیزوں سے باز رکھا جائے اور ایکشن نہ لینا پڑے کوئی بھی. اور دوسرا یہ تھا کہ جس طرح کی رپورٹس تھیں اس کے مطابق یہ آہستہ آہستہ بات پولیس یا رینجرز کے بس سے باہر ہوتی جا رہی تھی. اور تیسری وجہ میں یہ کہوں گا کہ تھرو آؤٹ پریزیڈنٹ صاحب بھی ہر جگہ یہ کہتے رہے، کیونکہ وفاق المدارس جن کے ساتھ یہ افیلیٹڈ مدرسہ تھا وہ یہ گارنٹی کرتے تھے کہ ہمارے کسی مدرسے میں بھی ملیٹنسی نہیں ہے اور یا کوئی ویپنز وغیرہ نہیں ہے. تو ان کو بلیو کیا جاتا تھا، پریزیڈنٹ صاحب بھی ان کو بلیو کرتے تھے اور ہر جگہ مدرسوں کو ڈیفینڈ کرتے رہے. اور یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ابھی وفاق المدارس کو بھی آخر میں آ کر اپنے آپ کو ان سے ڈس ایسوسیٹ کرنا پڑا، کیونکہ جب انہوں نے وفاق المدارس کے علماء کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو انہوں نے ان کو پھر خارج کر دیا. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وفاق المدارس کو اس بات کا علم نہیں تھا جن کے ساتھ افیلیٹڈ مدرسہ تھا اور جن کے بیہا پہ یہ گارنٹی دیتے تھے کہ یہاں پہ یہ کچھ ہو رہا ہے؟ تو کیا ہمیں ان کی بات پر پھر آئندہ یقین کرنا چاہیے؟ بالکل. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ میجر وجہ تو یہ تھی کہ وہاں پہ چونکہ خواتین کی پریزنس تھی، بچوں کی پریزنس تھی، اس تو لیے ایک ریلکٹنس تھی آپریشن کا. سمیرہ نذیر صاحبہ، آپ نے مارچ میں مظاہرہ کیا تھا جامعہ حفصہ کے سامنے، جامعہ حفصہ کے خلاف آپ نے مظاہرہ کیا تھا. پھر اس کے بعد بھی ایک مظاہرہ ہوا جس میں این جی اوز نے یہاں شارع قائد اعظم پر، جس کو ہم جناح ایونیو کہتے ہیں، یہاں پر آپ نے مطالبہ کیا کہ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اب ایکشن ہو گیا، آپ مطمئن ہیں، خوش ہیں آپ؟ ہم نے جو مظاہرے کیے تھے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ شہری حقوق کا پامال کیا جا رہا تھا، شخصی آزادی پہ اور لوگوں کی چوائس کے اوپر اٹیک کیے جا رہے تھے. ایسے لوگ جن کے اوپر مقدمات تھے، جو سنگین جرائم میں ملوث تھے، حکومت اس کے اوپر کوئی قدم نہیں اٹھا رہی تھی، جس سے علاقے میں ایک خوف و ہراس کی اور ایک نہایت انسرٹنٹی کی صورتحال بڑھ رہی تھی. تو ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ ہم یہ پوچھنا چاہتے تھے حکومت سے کہ آخر ان لوگوں کو اتنی ڈھیل اور اتنی چھوٹ کیوں دی جا رہی ہے؟ اگر وہ سنگین جرائم میں ملوث ہیں، اگر وہ دکانوں کی توڑ پھاڑ کر رہے ہیں، اگر وہ خواتین کے خلاف کھلے عام جو ہے ان کے حقوق کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو ایسے عناصر کو کنٹرول کرنا حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے. اور کبھی بھی ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے جس میں لوگ اسلحے کی طاقت پہ اپنے مطالبات منوائیں. تو پھر ایکشن حکومت نے لے لیا،
ٹھیک ایکشن لیا آپ کے خیال میں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پورلی مینجڈ ایکٹیویٹی تھی اور اس میں جو جانوں کا ضیاع ہوا ہے اس پہ تمام انسانی حقوق کی تنظیموں کو سخت افسوس ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قدم بہت پہلے اٹھا لینا لیکن چاہیے بھٹو تھا۔ صاحبہ نے اطمینان کا اظہار کیا اس پہ، بینظیر بھٹو صاحبہ نے اطمینان کا اظہار کیا۔ اچھا امامہ، آپ ایک سینئر اسٹوڈنٹ ہیں جامعہ حفظہ کی، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کس دن تک جامعہ حفظہ کے اندر موجود تھیں؟ میں جمعے والے دن جامعہ حفصہ سے باہر نکلی ہوں، اور میرا جو باہر نکلنے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہم یہ مضبوط ارادہ کر چکے تھے کہ ہم لوگ حق اور باطل کی یہ جنگ ہو رہی ہے، اگر بنیں گی تو جامعہ حفصہ کے اندر ہماری قبریں بنیں گی۔ ہم لوگ حق پہ ہیں اور ہم لوگ حق پہ ڈٹے رہیں گے، اور اب بھی ہم حق پہ یعنی کہ ڈٹے 6 ہیں۔ جولائی کو آپ باہر آئی ہیں؟ جی جمعے والے دن، یعنی آپریشن 3 کو شروع ہوا، آپ 6 تک اندر جی، 3 تھیں، دن تو میں پھر آپ اندر باہر کیوں آئیں؟ میں ہماری جو آپی جان تھی ام حسان صاحبہ، وہ طالبات کو جب انہوں نے دیکھا کہ بالکل نہتی طالبات ہیں، جب میں 3 دن کے بعد باہر نکلی تو اس وقت تک تقریباً ہماری 100 کے قریب طالبات اندر شہید ہو چکی تھیں، اور 90-95 کے قریب ہمارے بھائی تھے جو شہید ہو چکے تھے، اور ان کی لاشوں سے ارد گرد ہمارے کمرے بھرے ہوئے تھے۔ جب آپی جان نے یہ دیکھا کہ لاشیں گر رہی ہیں اور یہ نہتی طالبات ہیں، تو آپی جان نے ہمیں اپنے سینے سے لگایا، ہم سب کے سر پہ اپنا ہاتھ پھیرا، شفقت بھرا، اور کہنے لگی میری بیٹیوں تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ۔ لیکن ہم سب کی ضد یہ تھی کہ آپی جان ہم یہ مدرسہ اور آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ پھر ام حسان صاحبہ جو ہماری آپی جان تھیں، انہوں نے یہ حربہ اپنایا کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا امامہ ہم لوگ سارے نکلیں گے، ایسا کرتے ہیں کہ ہم سارے باہر نکلتے ہیں، پہلا دستہ آگے جاتا ہے، پہلے دستے کو آپ اس کو فالو کرو، وہ دستہ آپ کے پیچھے آئے گا، آپ آگے چلو۔ مجھے یہ تھا، میں نے کہا آپی جان آپ بھی نکلیں گی، غازی صاحب کی فیملی بھی نکلے گی؟ انہوں نے کہا جی بیٹا ہم سارے نکلیں گے، دیکھو ساری لاشیں گر رہی ہیں اور تعفن پھیل رہا ہے، سارا مدرسہ جو ہے لال مسجد آج واقعی لال ہو چکی ہے، اب ہمیں باہر نکلنا چاہیے، اندر بیٹھ کے ہم نے کیا کرنا ہے، باہر نکل کے ہم جا کے احتجاج کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں۔ تو ان کی اس بات کے پیش نظر میں جب آگے کی طرف نکلی، میرے پیچھے بہت زیادہ طالبات تھیں، ہم لوگ جب بہت ICB کالج تک پہنچے، میں نے اپنے پیچھے دیکھا، مجھے آپی جان نظر نہیں آئی، میں نے اپنے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے پیچھے، مجھے کہیں پر بھی آپی جان کی شکل نظر نہیں آئی۔ میں نے فوراً، میرے ساتھ ایک ٹیچر تھی، ان کا موبائل لے کے آپی جان کا نمبر ملایا، میں نے فوراً آپی جان سے پوچھا کہ آپی جان آپ کہاں ہیں؟ کہنے لگی امامہ بیٹے میں تو مدرسے میں ہوں۔ میں نے کہا آپی جان آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، ان 100-200 طالبات کے ساتھ کیا کیا ہے، یہ ساری تو مجھ سے پوچھیں گی کہ ہمیں کیوں باہر نکال کے لایا گیا۔ تو انہوں نے کہا بیٹا یہ طالبات آپ کے سپرد ہیں، آپ ان سب کو عزت کے ساتھ اپنے اپنے گھروں تک پہنچاؤ، پیچھے واپس لوٹ کر نہیں آنا۔ میں نے کہا آپی جان مجھے ان کی گولی سے ڈر نہیں لگتا، آپ نے ہمیں ہمت سکھائی ہے، جذبہ سکھایا ہے اور دینی حمیت سکھائی ہے، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ آپی جان آپ نے خود کہا تھا کہ حق اور باطل کی جنگ میں ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے، میں پیچھے پلٹ کے آ رہی ہوں، مجھے ان کی گولیوں کی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن آپی جان نے مجھے کہا بیٹا یہ میری تمہیں نصیحت ہے کہ تم نے پیچھے نہیں آنا، تم آگے جا کر ان طالبات کو محفوظ طریقے سے ان کے گھروں تک پہنچاؤ۔ تو یعنی یہ صورتحال جب آپ نے مدرسہ چھوڑا اس وقت پیچھے مزید کتنی طالبات تھیں؟ ادھر پیچھے 1500 کے قریب طالبات تھیں، پہلے 1800 تھی، تقریباً 300 کے قریب جو تھی وہ میرے ساتھ نکلی تھیں۔ اور جب ام حسان خود باہر آئیں تو ان کے ساتھ میرے خیال ہے 30 یا 35 طالبات تھیں۔ جی ان کے ساتھ تو ہم یہی پوچھ رہے ہیں کہ ہماری ساتھی، ہماری دوستیں، ہماری چھوٹی بہنیں، بڑی بہنیں وہ کہاں ہیں؟ جب میں مدرسے سے باہر نکلی تو اس وقت مدرسے کے اندر ہماری 100 بہنوں کی لاشیں تھیں۔ آج ان کی والدین پیرنٹس ہم سے فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ ابھی تک ہماری بچی ہمیں ملی نہیں ہے۔ ہمارے تقریباً 95 کے قریب ہمارے بھائی تھے، اور ہم نے خود ان کی کاؤنٹنگ کی تھی، خود ان لاشوں کو ہم نے گنا تھا، اور آپ یقین کریں کہ جب ہم لوگ نکلے تو یہ ہمارے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ خون سے رنگین تھے، ہم لوگ چیخ رہے تھے کہ آج ہم نے اپنے ہاتھوں پر ان خون کی مہندی کو سجایا ہے۔ پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ کشمیر کے اندر ہماری بہنیں اپنے ہاتھوں پر خون کی مہندی کو سجاتی ہیں، وہ اپنی تمناؤں کا خون کر دیتی ہیں، اپنی خواہشات کو روند دیتی ہیں، لیکن ہم نے اس چیز کا عملی مظاہرہ لال مسجد کے اندر اس چیز کو دیکھا۔ تو جب میں باہر نکلی میرے کپڑے خون سے رنگین تھے، میرے ہاتھ اپنے بھائیوں کی لاشیں اٹھا کے، اپنی بہنوں کی لاشیں اٹھا کے میرے ہاتھ جو تھے وہ خون سے رنگین ہوئے تھے۔ جی آگے چلتے ہیں۔ فاطمہ آپ یہ بتائیں کہ آپ